كتب على الذين من قبلكم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ بہت عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ جس طرح آپ نے سنا خطبہ شعبانیہ میں کہ افضل الشہور، یعنی باقی تمام مہینوں سے افضل، یہ مہینہ اتنا برکت والا ہے کہ صرف قرآن مجید پیغمبر اسلام پہ، ان کے قلب مطہر پہ اس مہینہ میں نازل نہیں ہوا، بلکہ پہلے انبیاء کی جو صحیفے اور کتب ہیں وہ بھی اسی مہینہ میں نازل ہوئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ان پہ نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ان پہ نازل کی گئی توریت یا تورات ایک ہی بات ہے، وہ 6 محرم کو، 6 رمضان المبارک کو ان پہ نازل کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ان پہ نازل کی گئی انجیل، وہ 13 رمضان المبارک کو نازل کی گئی۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، مشہور و معروف بات ہے کہ اس میں بہرحال تھوڑا سا روایات کے حوالے سے ہے اختلاف، لیکن 23ویں رات یا 24ویں یا 27ویں یہ مشہور ہے اسی طرح کہ اس پہ نازل ہوئی۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ خداوند عالم نے جو صحیفے اور اولو العزم انبیاء ان پہ نازل کیے یا کتابیں، وہ اسی مہینہ میں نازل کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انما فرض اللہ الصیام، خداوند عالم نے یہ جو روزے فرض کیے ہیں، کیوں، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں فرض کیے؟ لیستوی، تاکہ برابر ہو جائے۔ کیا برابر ہو جائے؟ کون کون برابر ہو؟ بہل غنی والفقیر، ان روزوں کی وجہ سے غنی، دولت مند، امیر، پیسے والے اور فقیر وہ برابر ہو جائیں۔ ایک اور بات عرض کر دوں، فقیر سے یاد آئی، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ فقیر جو ہے وہ شریعت اسلام میں یہ جو گلیوں میں مانگنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، یہ تو ہماری زبان میں فقیر ان کو کہا جاتا ہے۔ فقیر شریعت اسلام میں اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو۔ جس طرح آج کل ماشاءاللہ بس خداوند عالم صبر دینے والا ہوتا ہے اور پورا کرنے والا وہی ہے، اس کی ذات ہے، ورنہ جو 15-20 ہزار لینے والے یا مزدور تک کا، آپ اندازہ فرمائیں کیسے ان کے گزارے ہوتے ہیں، یہ خدا ہی جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں۔ تو گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو سال بھر کا خرچہ نہ رکھتا ہو۔ تو خداوند عالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس لیے رمضان المبارک کو فرض کیا، روزے فرض کیے، تاکہ غنی، دولت مند اور فقیر یہ برابر ہو جائیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں
جس طرح نماز ہے، اب یہاں پہ ایک ہی صف میں، جس طرح شعر بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کروڑ پتی بھی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی مزدور بھی کھڑا ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ دبئی کے جو مالک ہے، شہنشاہ ہے، جو بادشاہ ہے، اس کی تصویر آئی تھی، وہ نماز کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ہی ایک مزدور بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں، مسجد ہے، حج ہے، حج میں دیکھیں آپ بس 2 کپڑے ہیں، سارے برابر، جب انسان مرتا ہے کفن سب کا ایک جیسا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں خداوند عالم نے جہاں پہ آ کے سب کو ایک لائن میں اللہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اب روزہ ہے، کوئی ہے اتنا بڑا لینڈ لارڈ، کوئی غنی، کوئی سید، کوئی چودھری، کوئی خان، کوئی پیسے والا، جو کہے کہ صبح اذان کے وقت جب روزہ بند ہوتا ہے اور مغرب کی اذان کے وقت کھلتا ہے، میں پیسے والا ہوں لہذا میں درمیان میں ظہر کے وقت جو ہے تھوڑا سا کھا پی لوں گا۔ نہیں، جو ایک مزدور، ایک غریب جس وقت میں، خاص وقت میں روزہ رکھ رہا ہے اور جو پابندیاں اس پہ ہیں، وہی ایک دولت مند پہ ہیں، ایک غنی پہ ہیں۔ تو اس لیے سب برابر ہو جاتے ہیں اس سے عبادت میں۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک بس کھانا پینا بند، نہیں، یعنی فقط پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر عضو کا روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، ہر عضو کا، جو بھی آپ ذہن میں لائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا تو ہم نے بند کر دیا، لیکن ہم دوپہر کو چلے گئے جناب علی، مثال دے رہا ہوں، فلم دیکھنے کے لیے سینما میں، کہ چلے جی وقت گزر جائے گا، یا کانوں میں ہیڈ فون لگا لیا، گانے سارا دن سنتے رہے، کام بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں گانے بھی سنے جا رہے ہیں۔ رات کو دیکھ رہا تھا وہ آج کل جو رمضان المبارک میں رمضان ٹرانسمیشن چلتے ہیں، اس میں اوپر لکھا ہوا تھا، جس نے اپلوڈ کی ہے وہ ویڈیو چھوٹی سی ہے، کہ بھائی گانا سننا تو حرام ہے، اس لیے میں نے نعتیں ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں، اور وہ نعت جو ہے انڈیا کا مشہور و معروف گانا، اس کے، اور بہترین بات تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ بالکل ساؤنڈ بھی وہی لگایا ہوا تھا۔ تو اس طرح فقط یہ زبان، منہ کا بند کرنا یا پیٹ کو تکلیف دینا یہ روزہ نہیں ہے، ہر عضو کا روزہ ہے۔ ایک واقعہ ہے جاپان کا، ایک آفس میں ایک لڑکی، میوا نامی لڑکی، وہ کام کرتی تھی ایک آفس میں، اس کے ساتھ ایک مسلمان بھی کام کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دن ہو گئے ہیں، یہ مسلمان جو ہے سارا دن چھٹی کا ہے، جو ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی چیز یہ کھاتا پیتا نہیں ہے، پورا دن ایسے گزار دیتا ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، آخر اس سے نہ رہا گیا، اس نے پوچھ لیا اس سے کہ یہ کیا وجہ، کچھ دنوں سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم سارا دن نہ کوئی چیز کھاتے ہو نہ پیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا مہینہ آ گیا ہے وہ جو خاص عبادت کا ہے، رمضان المبارک، جس میں ہم کوئی برا کام نہیں کرتے، یعنی ایک وقت سے لے کر ایک وقت تک خاص وقت ہے، 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے، اس میں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کوئی غیبت نہیں کرتے، کسی کا مال غصب نہیں کرتے،
یعنی اس قسم کی اس نے چند باتیں اس کو بتائیں. تو وہ لڑکی جو ہے جاپانی لڑکی تھی، اس نے کہا کہ آپ کی تو موجیں ہیں، ماشاءاللہ آپ کی تو موجیں لگ گئی ہیں کہ سال میں فقط 1 مہینہ آپ نے برے کام نہیں کرنے. جی آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس میں کسی کا مال غصب نہیں کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنی، کوئی چوری ڈکیتی نہیں کرنی. آپ کی تو موجیں ہیں، باقی 11 مہینے آپ کو چھٹی ہے، لیکن ہمیں تو پورا سال پابندی ہے. فقط زبان بندی یعنی روزہ پیٹ کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے کہ 12-14 گھنٹے انسان کھائے پیے نہ، نہیں، بلکہ متقین اس وقت انسان بنتا ہے، لعلکم تتقون، اس وقت انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے جب پوری زندگی، پورا سال وہ ان پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرے، احکامات خدابندی کا پابند ہو جائے، جو حلال ہیں ان کو انجام دے، جو حرام ہیں ان سے رک جائے، پرہیز کرے، تب جا کے متقی بنتا ہے. آج بات لمبی ہوگی، ایک جملہ اور اس خطبے کا کیا خطبہ جو ہے خطبہ شعبانیہ، پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اس میں 2-3 دن آپ نے پہلے سنا، خصوصیات جو ہیں اس کی اور یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. آج فرمایا وَجُعِلْتُمْ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیہِ إِلَىٰ ضِیَافَتِ اللَّهِ، کا عرض کیا تھا کہ ایسا مہینہ ہے جس میں آپ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں. پھر آگے فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِیہِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس میں آپ کو قرار دیا جاتا ہے، اہل کرامت، کرامت والے بندوں میں سے آپ کو قرار دیا جاتا ہے. اس روزے اور اس عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ اہل کرامت شمار ہوتے ہیں، آپ عزت والے بن جاتے ہیں خداوند عالم کے نزدیک. یہ مہینہ جب ہم اپنے ان فرامین کے مطابق اور پابندیوں کے مطابق گزارتے ہیں تو ہم اللہ کے نزدیک عزت والے شمار ہو گئے ہیں. ایک مسئلہ رمضان المبارک میں جو بندہ سفر کرنا چاہے، روزہ آیا رکھ کے سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں. 46 کلومیٹر آنا جانا اگر ہو جائے، یعنی ایک سائڈ کا 23 کلومیٹر ہو جائے، آنے جانے کا 46 کلومیٹر ہو جائے، تو اس وقت نماز اور روزہ قصر ہو جاتا ہے. جی 44 بھی میں نے کہیں پڑھا، 46 بھی پڑھا ہے. تو اگر 44 کی بجائے 46 کر لیں تو احتیاط اچھی چیز ہے. اس طرح ہم یہ روزہ بند کرتے ہیں، اس میں 8-10 منٹ کی احتیاط ہوتی ہے. جی ہاں اچھا چلیں 44 کر لیں. ہاں 44 یعنی 46 بتایا ہے تو ہم نے پہلے یہ سن رکھا تھا اور شاید پڑھا بھی ہے. 12 یہ تو آپ ایک معتبر حوالہ دے رہے ہیں، تو 44 کر لیں. 44 کلومیٹر آنا جانا، جی تو قصر کا مطلب یہ ہے کہ کم ہو جانا. جس طرح عصر کی نماز، ظہر کی نماز، عشاء کی نماز، 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، سفر میں آدھی ہو جاتی ہے، تو کوئی مغرب کی آدھی نہ کر لے جا کے یا صبح کی آدھی نہ کر لے. صبح کی آدھی کی تو 1 رکعت بن جائے گی، نہیں 4 رکعت کی نماز وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے. سفر میں خداوند عالم میں گنجائش دیتا ہے. اور روزہ جو ہے وہ قصر ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے
نہیں رکھنا. نہیں رکھنے سے کیا مراد ہے کہ جب آپ ارادہ رکھتے ہیں رات کو کہ میں نے کل سفر کرنا ہے تو پھر صبح روزہ آپ ضرور رکھیں گے. یہ نہیں کہ آپ روزہ گھر سے ہی نہ رکھیں. اگر گھر سے نہ رکھیں گے روزہ تو پھر آپ پہ وہی کل والی شرط لاگو ہو جائے گی. ہاں نہیں بلکہ روزہ رکھنا ہے. اور جب سفر میں آپ جائیں گے تو وہ حد جب آئے گی تو آٹومیٹکلی آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا. اس میں آپ کھا پی سکتے ہیں لیکن احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے رمضان المبارک. یہ نہیں کہ سب کے سامنے اگر کہیں ضرورت پڑی ہے تو پردے میں. تو بات لمبی ہوگی ہے انشاءاللہ باقی کل عرض کروں گا. محمد وعلی محمد صلی اللہ